کرتے ہیں کہ اصال ثواب کرنا، دعا مانگنا، اللہ سے ان کی مغفرت طلب کرنا، یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم نے کس طرح اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، اور اس یہاں پر بات ختم نہ کی بلکہ فرمایا للمومنین، تمام مومنین کے لیے دعائے مغفرت مانگنی چاہیے۔ اور ہمیں یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو اپنے کسی پیارے کے لیے جب اصال ثواب کرتا ہے تو وہ نماز ہے، سب سے بہترین طریقہ نماز ہے کہ وہ نماز میں جتنی مرتبہ دعا مانگے گا اس میں اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اس میں جب وہ نماز پڑھے گا، اگر کوئی اپنے والد کے لیے کرتا ہے، کوئی والدہ کے لیے کرتا ہے، کوئی اپنے پیارے کسی کے لیے بھی اصال ثواب کرتا ہے، تو بہترین طریقہ کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں وہاں سے بھی اصال ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بات سے غافل بھی ہیں اور اس بات کو سمجھنے سے بھی عاری ہیں، وہ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اصال ثواب، وہ اس بات پر آ کر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ان کو نہیں پہنچتا، کہ اگر نہیں پہنچتا تو یہاں پر رب کا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، کسی کی اور کوئی بات یہاں پر ہے ہی نہیں کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ ہم اس بات پر عمل کریں۔ یہ رب کا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم اپنے جو اس فوت شدگان ہیں ان کے لیے اصال ثواب کرو، اور جب اصال ثواب کیا جاتا ہے، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے اور میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ جب بندے کے لیے اصال ثواب کیا جاتا ہے تو قبر میں فرشتے جو اصال ثواب کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے قبل علماء اہل سنت کا یہ قول آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اصال ثواب جس طریقے سے بھی کیا جائے، اس میں نماز کا ہو، روزے سے ہو، اور صدقات سے ہو، حج سے ہو، طواف کرنے سے یا کرانے سے ہو، اور صدقہ جاریہ سے ہو، یعنی جس طریقے سے بھی اصال ثواب کیا جائے، یہ جو طریقے ہیں ان طریقوں سے اصال ثواب کیا جائے تو اس بندے کو قبر میں پہنچتا ہے۔ اور کیسے پہنچتا ہے کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اس بات پر توجہ رکھیں کہ جب قرآن اور حدیث بیان کی جا رہی ہو تو اپنی زبان خاموش رکھیں اور خاموشی سے اس کو سنا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ہمیں اس بات سے ہم بالکل غافل ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک طرف تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف ہم اپنی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را اللہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ کا رحم کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن و حدیث بیان کیے جا رہے ہوں میں خاموشی سے سنا جائے۔ اگر ہم اس کے برعکس چلے جائیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ہم اپنی باتوں میں مشغول ہو جائیں تو پھر اللہ کے عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ اکثر ختمات میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف تلاوت قرآن مجید ختم پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور سارا قرآن مجید، اس میں قرآن مجید سے ایک لفظ بھی باہر نہیں ہوتا، تو ہم اپنی گفتگو میں شروع ہو جاتے ہیں، یہاں سے پلیٹیں لے ہو، یہاں سے یہ لے ہو، یہاں سے یہ لے ہو۔ خدا را اس بات پر توجہ رکھیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی آواز آ جائے خاموشی سے سننا واجب ہو جاتا ہے، اور واجب کا ترک سجدہ صاحب کیا جاتا ہے۔ نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کے ذریعے، اور سجدہ صاحب نہ کیا تو نماز مکمل ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ واجب ہوتے ہیں جو زندگی میں بندے پر واجب ہو جاتے ہیں۔ اگر وطر چھوڑ دیے، ایک مسافر ہے، مسافر نماز قصر پڑے گا، 4 کی جو رکھتے ہیں وہ 2 پڑے گا، سفر کر رہا ہے، مگر وطر اس پر واجب ہے۔ عشاء کی نماز 2 مسافر ہے جو اس کی شرعی الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن پاک 10 پارے سورہ یاسین۔ کلمہ شریف 1,50,000، درود شریف 43,000، آیت کریمہ 26,000، یا حی یا قیوم 600 دفعہ، استغفر اللہ 600 دفعہ، سورہ فاتحہ 1,004، کل 410 دفعہ، درود شریف ہزارہ 10,000 دفعہ، درود تنزینہ 2,500 دفعہ، آیت نامہ 5 دفعہ، آیت الکرسی 10 دفعہ، درود پاکستان 10 دفعہ، سورہ بقرہ
5 دفعہ سورہ ملک 5 دفعہ اللہ 2000 دفعہ درود تاج قدم اللہ تعالیٰ فرمائے آل سیدنا مولانا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد و بارک بدر احد خندق و حنین شہداء صحابہ عطا فرما بالخصوص شہداء کربلا صحابہ عطا فرما الہ العالمین اس گھڑی تک جتنے بھی لوگ تیرے رستے جانوں قربان کیتے ہیں کسی لحاظ نہ شہیدوں کے زمرے شامل ہوئے سارے صحابہ عطا فرما جنت جعل مقام عطا فرما سبانی شہباز علامکانی الشیخ عبدالقادر جیلانی حسنی والحسینی الہرہ صحابہ عطا فرما اس مرد حق دی نگہبانی عطا فرما انہوں نے توسل ہر مسلمان مرد و زن دنیا برزخ آخرت کی منزل آسان فرما شہنشاہ سرہند شیخ فاروقی قدیل نورانی مجدد الثانی الہرہ صحابہ عطا فرما بزرگان چورا شریف جمیع خواجہ فقیر و آسمانی آفات و بلیات و خلاصی عطا فرما جان و ایمانی خیریت عطا فرما دیس خیر عطا فرما پردیس خیر جڑے بھی دنیا تے چلے گئے سب عطا فرما جڑے کوئی بیمار نے شفا عطا فرما الہ العالمین اساں سارے نیکی نو توفیق عطا فرما برائی تو نفرت عطا فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت یا اللہ پاک وقت نزاع عطا فرما یا اللہ زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتباع نے توفیق عطا فرما یا اللہ مشکلات یا عطا علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین